میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شہر فیصل آباد کی پہچان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، محترم جناب ابو بکر جمیل صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد سٹی کو للکار شہید انشاءاللہ العزیز ٹھیک 5 سے 7 منٹ تک انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے۔ یہ سیم کے قریب سیم کے اوپر ہی آ رہے ہیں، غلام آباد سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ تو ابھی بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر مکرم محترم جناب ابو بکر جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کے بھریائی بڑائی عظمت بزرگی جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے، دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اور میری معززات موقرات پردہ نشی روحانی ماؤں تے بہنوں، سب تو پہلے میں دعا کرانگا اللہ رب العزت جنہ نوجوانہ نے نماز تراویح دے اندر قرآن مجید سنایا اور جنہ نے سنیا، اللہ سارے آندہ سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور تساں حباب جتنی دیر ایتھے تشریف رکھو، اللہ تعالیٰ تواڈے ساریاں دا ایک ایک لمحہ باعث برکت بنائے۔ اور جنہ منتظمین نے میرے محسن میرے مربی فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان اور اس مسجد دے معاونین، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں انتہائی مختصر وقت دے اندر ایک دو باتاں ایک دو پیغامات تہاڈی گوش گزار کرنے نے۔ اللہ کو دعا کرنا ہے اللہ سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر اپنا گھر مل جائے، رہائش اچھی مل جائے، اے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہوندی۔ انہاں لوگاں نو پوچھ کے ویکھو جڑے بیچارے کرایاں تے زندگی گزاردے نے، اج ایتھوں سامان اٹھایا ہے، کل جناب دوسری جگہ تے جا رہے نے، مہینہ دناں دی طرح گزردا ہے اور کرایہ ہر وقت اس کرایہ دار نو پریشان کردا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تمام بے گھر لوکاں نو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ لیکن اگر دنیا اندر اپنا گھر نہ ملے تے دنیا پھر بھی گزر جاندی، یہ زندگی گزر جاندی۔ تسی اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہوئے گا کہ بہت سارے لوگ وہ مکان نہیں بناندے بلکہ کپڑے دے ٹینٹاں دے اتے اپنی ساری زندگی گزار جاندے نے۔ اور تسی ویکھیا ہوئے گا کہ ایسے مزدوراں نو بھی جڑے بیچارے سارا دن مزدوری کردے نے،
اور رات نو سڑک دے درمیان جڑی تھوڑی جی جگہ ہوندی ہے اس جگہ تے آ کے لیٹ جاندے نے اور رات اسی جگہ تے گزار جاندے نے. یعنی کہ مکان دنیا اندر اپنا نہ بھی ہوئے تے گزارا ہو جاندہ ہے, زندگی گزر جاندی. کیوں؟ اسی سارے ایتھے مسافر ہیں اور ساڈی منزل انشاءاللہ اللہ دی جنت ہے. تسی مسافر ویکھیا ہے نا, جدوں سفر کرن واسطے نکلدا ہے, میں ایک مسافر دی اور بس دی تھوڑی جی منظر کشی کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں کہ بس دے اندر جدوں مسافر سوار ہوندا ہے, کچھ لوگاں نو اگلیاں سیٹاں ملدیاں نے, کچھ نو درمیان والیاں, کچھ نو آخری سیٹاں ملدیاں نے. اگر بس سواریاں نہ مکمل ہو جائے تے لوگ جڑا رستہ ہوندا ہے بس دے درمیان او دے اتے کھڑے ہو کے بھی سفر کر لیندے نے. اگر درمیان والی جگہ بھی فل ہو جائے تے کنڈیکٹر کہندا بھئی چھت تے چڑھ جاؤ, لوگ چھت تے چڑھ جاندے نے. اگر چھت بھی مکمل ہو جائے تے لوگ ہجے بھی موجود ہون تے وہ کہندے نے یار صرف پیر رکھن دی جگہ مل جائے تے ہاتھ پکڑن دی جگہ مل جائے, وہ لٹک کے بھی بس دے اتے سفر کر لیندے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہاں دے ذہن اندر منزل ہوندی ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دا سفر ہے, آخر مک جانا ہے, اپنی منزل تے پہنچاں گے, تھوڑی دیر آرام کران گے, سفر دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جان گی. کوئی مسافر کنڈیکٹر دا گلہ نہیں کردا اور کنڈیکٹر ساریاں دے کولوں اکو جہا کرایہ لیندا ہے. اسی کیفیت دے اندر اے دنیا دی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسے نو بہترین گڈیاں عطا کر دتیاں نے, کسے نو اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل عطا کیتا ہے, کسے نو سائیکل عطا کیتا ہے, کسے نو کچھ بھی نہیں عطا کیتا ہے. اسی کنڈیکٹر دا گلہ نہیں کر دے, وہ جتھے بٹھا کے لے جائے اسی چلے جانے ہیں. لیکن اگر ساڈی ہے دنیا دی زندگی اندر اللہ والوں تھوڑی جی مشکل آ جائے, تھوڑی جی پریشانی آ جائے تے اسی فوری اللہ دے گلے کرن لگ جانے. او بھائی اے دنیا دی زندگی جیویں دی گزر دی ہے, اے گزار دیاں ہویاں اللہ کم الخاکمین دا شکر کر دیاں گزارنی انشاءاللہ. ماشاءاللہ فضیلت و شیخ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آ چکے نے, انہاں دا انشاءاللہ مفصل خطاب ہوئے گا. میں انتہائی مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں گا. اللہ تعالیٰ علماء دا آنا تو آڈا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. میں عرض یہ کر رہا سی کہ دنیا اندر اپنا گھر نہ ملے, نہ بندہ بنا سکے تے زندگی گزر جاندی ہے. لیکن اسی ساریاں دعا یہ کرنی ہے اور التجا یہ کرنی ہے کہ اللہ دنیا اندر جیویں دی زندگی یہ گزار جاواں گے, لیکن اللہ جنت دے اندر سانو اپنا گھر نصیب فرما دے. اللہ دے کولو دعا کی کرنی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ میرا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے. جدو بندے دی نظر منزل تے ہووے اور دل دے اندر خواہش ہووے اللہ بس جنت دے اندر گھر مل جائے, دنیا جیویں دی گزر دیے گزار لوانگے, اللہ ہر تکلیف بھی برداشت کر لوانگے. بس جدو دنیا تو اسیں جائیے سامنے جنت دے اندر ساڈا گھر موجود ہووے, اے دے واسطے جدو بندہ کوشش کردا ہے تے دنیا دیاں ساریاں
ساریاں تکلیفاں انسان برداشت کر جاندا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، جس انسان نو جنت دی قدر دا پتہ چل جائے، جنت دی اہمیت دا پتہ چل جائے، او دا پھر دنیا چ دل نہیں لگدا، او دی ہر وقت خواہش ہوندی ہے اللہ مینوں کیڑا وقت ہوئے تیرے والوں جنت دا بلاوا آ جائے۔ کیوں؟ او جنت کیسی پیاری ہے۔ اللہ کمل خاکمین دے پیغمبر فرماندے نے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آقا فرماندے نے جنت دے اندر ایک چھڑی رکھن جنی جگہ دنیا تے دنیا دیاں ساریاں نعمتاں نالوں آلائے۔ اے دنیا دیاں رگینیاں پچھے مگن ہو گئے، تو اس جنت تو بلا دینا وا، اے دنیا دے مال پچھے لگ گئے، تو اس آخرت دی جنت نو بلا دینا وا۔ میرے بھائی وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظیم ہے، اس جنت دے اندر ایک چھڑی رکھن جنی جگہ مل جائے تے بندہ او دے مقابلے اندر دنیا دیاں ساریاں نعمتاں لٹا دے وے، تامین جنت دی نعمت اعلیٰ تے افضل ہے۔ جنوں اس بات دا علم ہو جائے وہ پھر آخرت دی فکر کردا ہے، وہ جنت واسطے کوشاں کردا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا وہ جلدی کر لو، دوڑ لگا لو، جلدی کر لو، نیک عمل کر لو، آ جاؤ میری جنت وال آ جاؤ۔ کیڑی جنت؟ اللہ کمل حاکمین فرماندے نے جی دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، اور او جنت میں متقین واسطے تیار کیتی ہے۔ اللہ کو دعا کر اللہ سانو ساریانو جی میں اس مسجد دے اندر اکٹھیاں اسی طرح اپنی جنت دے اندر اکٹھیاں فرما دے۔ جنوں جنت دی قدر دا پتہ چل جائے وہ پھر ہر سب کچھ لٹا کے بھی رب دے کولوں جنت دا سوال کردا ہے۔ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام تشریف فرمانے ایک نوجوان آیا، آ کے پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام نو اپنا دکھ سناندا ہے، کہنے لگا اللہ دے رسول میں اپنے باغ دی چار دیواری کردا پے ہیں، تے چار دیواری کردیاں رستے دے اندر میرے ہمسائے دا درخت آ جاندا ہے۔ اللہ دے رسول میں انہوں کیا اے درخت مینوں فروخت کر دے، لیکن وہ فروخت کرنے واسطے تیار نہیں۔ تسی انہوں سمجھاؤ او درخت مینوں فروخت کر دے وے، تسی انہوں کہو گے تو آڈی بات من لوے گا۔ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام اس شخص نو بلاندے نے، آپ لگی صلاۃ و سلام فرماندے نے اللہ دیا بندیا اے درخت انہوں عطا کر دے، انہوں دے دے، میں تینوں رب دے کولوں جنت دا درخت لے کے دے دواں گا۔ کتنا بڑا موقع بن گیا ہے کہ دنیا دے درخت دے بدلے جنت دا درخت مل رہا ہے، لیکن اس بندے نو جنت دی درخت دی قدر ہی نہیں سی۔ کہنے لگا اللہ دے رسول مینوں تے کچھ دنیا دا مال تے دنیا دا پیسہ چاہیدا ہے۔ آقا فرماندے نے دنیا دا مال تے دنیا دا پیسہ تے میرے کول کوئی نہیں۔ ایک خبر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی کہ اللہ دے رسول ایک درخت دے بدلے جنت دا درخت دین واسطے گارنٹی دے رہے نے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دے کولان دے نے آ کے فرماندے نے اللہ دے رسول اگر درخت خرید کے میں اس نوجوان نو عطا کر دیاں، اللہ دے رسول کیا میرے واسطے جنت دے درخت دی گارنٹی بن سکتی ہے؟ آقا فرماندے نے ہاں ابو دہدہ اگر تمہیں درخت خرید کے اس نوجوان نو عطا کر دے میں تینوں جنت دے درخت دی گارنٹی دے دیاں گا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاندے نے، جلدی دے نال اس شخص کو پہنچ دے نے، جا کے آندے نے اللہ دیا بندیا اے درخت مینوں فروخت کر دے۔ وہ کہنے لگا ابو دہدہ تو اے درخت دی قیمت نہیں ادا کر سکدا۔ کہنے لگے تو قیمت دس تے صحیح، قیمت ہے کی؟
کہنے لگا ابو دادا اگر یہ درخت تو خریدنا چاہنا ہے اے دے بدلے اپنا 600 درختاں دا باغ جڑا ہے او مینوں عطا کر دے۔ حضرت ابو دہدار رضی اللہ تعالی عنہ دا باغ 600 درختاں تے مشتمل، اردا گرد 4 دیواری موجود ہے، اور درخت بھی ایسے خوبصورت، عام درخت سال ایک دفعہ پھل دیندے نے، لیکن ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کھجوراں دے درخت سال 2 دفعہ پھل دیندے نے۔ حضرت ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ بات سنی نا، ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا، مشورے واسطے وقت بھی نہیں منگیا، اسے وقت فرماندے نے او باغ تیرا ہویا تے اے درخت میرا ہویا۔ انہوں اپنے کناں تے یقین نہ آیا، کہنے لگا ابو دہدار تینوں پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مینوں پتہ ہے میں کی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا ابو دہدار اس باغ اندر تیرا مکان بھی موجود ہے جدے اندر تیری رہائش ہے، وہ مکان بھی میں لینا ہے۔ فرمایا وہ مکان بھی تیرا ہویا ہے۔ کہنے لگا وہ دے اندر جتنا سامان ہے وہ سامان بھی میں لینا ہے۔ کہنے لگے وہ سامان بھی تیرا ہویا۔ کہنے لگا وہ دے اندر جتنا کوئی سونا چاندی پیسے موجود نے وہ بھی میرے نے۔ فرمایا وہ بھی تیرے۔ کہنے لگا اس باغ دے اندر جتنے جانور تیرے موجود نے وہ بھی میرے۔ فرمایا وہ بھی تیرے۔ فرمایا جدوں باغ دے دیتا ہے باغ دے اندر جو کچھ ہے وہ بھی میں تینوں عطا کر دیتا ہے۔ اپنی کل پونجی جنت دے صرف ایک درخت واسطے لٹا دیتی ہے کہ درخت مینوں مل جائے۔ وہ کہنے لگا جی مینوں سودا منظور ہے، اے درخت تہاڈا ہویا تے باغ میرا ہویا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ گئے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آگے حضرت ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول میں یہ درخت خرید لے آئے تے اپنا باغ دے بدلے اندر انہوں عطا کر دیتا ہے۔ ہن اس درخت دا مالک میں واں تے اے درخت میں اس نوجوان نو عطا کرنا واں۔ اللہ دے رسول مینوں ہن دسو تے صحیح نا کیا جنت دے اندر میرا ایک درخت پکا ہو گیا ہے نا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو دہدار نہیں، جنت دے اندر ایک درخت نہیں بلکہ اللہ نے جنت دے اندر کئی درخت تینوں الاٹ فرما دیتے نے۔ فرمایا ایک درخت نہیں تو اپنا باغ لٹا دیتا ہے، اللہ نے کئی درخت تینوں عطا فرما دیتے نے۔ تے نالی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو دہدار انہاں درختاں دے پھل دا میں کی ذکر کراں، وہ کیسے پیارے جناب پھل نے، کیسے مزیدار تے کیسے لذیذ وہ پھل نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں پھلاں دا تذکرہ فرماندے نے، ہر صحابی دے دل اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے ہائے کاش اے اعلان ساڈے واسطے ہو رہا ہوندا۔ حضرت ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص نو نال لے کے چل دینے کہ آ میں تینوں اپنے باغ دی چابیاں تینوں پکڑاواں، اپنا باغ تیرے حوالے کراں۔ اے نال ٹردا ہے۔ حضرت ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ دے دروازے تے باہر ہی کھڑے نے، باہر ہی کھڑیاں ہو گئے اپنی بیوی ام دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیندے نے اے ام دہدار بچیاں نو نال لے کے باغ چوں باہر آ جا، میں باغ فروخت کر دیتا ہے، اگوں میں قربان جاواں۔ حضرت ام دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان تو انہاں بھی کوئی سوال و جواب نہیں کیتا، فوری اپنے بچیاں نو نال لیا تے باغ دے اندروں باہر نکل دیاں پیاں نے تے جدوں قریب پہنچ دیاں نے فرماندیاں نے ابو دہدار مینوں یقین ہے اے باغ دے کے تو اے دے بدلے اندر اے دے نالوں بہتر چیز لئی ہوئے گی۔ حضرت ابو دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ام دہدار تم بہتری دیاں گلاں کرنی ہے، میں تے دنیا دا باغ دے کے رب دے کولوں جنت دے باغ حاصل کر لینے۔
حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جاندیاں نے، اے وے جنوں جنت دی قدر ہو جائے او پھر اپنا سب کچھ لٹا کے بھی جنت دے حصول واسطے کوشاں کردا ہے، کیونکہ وہ جنت ہے ہی بڑی پیاری، وہ جنت ہے ہی بڑی عظیم ہے۔ اس جنت دے بارے کسے کہن والے نے بڑے خوبصورت اشعار کہنے، آندا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ اے سارے نظارے سانو بغیر حساب و کتاب تو جنت دے داخلے نہ عطا فرما دے وے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی اوتے جوانی ہوے گی، او ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، جے لیٹیاں تے لیٹیاں ہی کھائی جاوے گا، اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، امبر تے کستوری وچ گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، او کیسا سما پر بہار ہوے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اپنا دیدار عطا فرمائے، اوتھے ویکھ دے پہ اے مومن سارے ہون گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کمل خاکمین کو دعا کرنی ہے، اللہ دنیا جے ہو جی بھی ہے اسیں تیرے تے راضی ہیں، اللہ جس جگہ تے رکھے ہیں اسیں تیرے تے راضی ہیں، بس ایک خواہش تے تمنا ہے، رب بنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ ساڈا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے۔ آئیے میرے بھائی میں چند عمل دس کے اپنی بات ختم کرن لگا کہ جنہ عملہ دے نال اللہ کمل خاکمین بندے نو جنت دے اندر محل عطا فرما دیندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ 10 دفعہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے، قل هو اللہ احد 10 دفعہ پڑھ دے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دا محل اپنی جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ پڑھو گے انشاءاللہ، ہر روز پڑھنی ہے انشاءاللہ، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت دے اندر اللہ محل عطا فرمان گے۔ دوسرا عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ ہر روز 12 رکعتاں سنت موقدہ ادا کردہ ہے، 2 فجر دیاں سنتاں، 6 سنتاں ظہر دیاں، 2 مغرب دیاں تے 2 عشاء دیاں، اے 12 سنتاں جڑا بندہ ایک دن ادا کر لیندا ہے نا، اللہ اس بندے دا محل اپنی جنت بنا دیندے نے۔ ایک اور عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بندہ صف دے اندر کھڑا ہے، من صد الفرجتا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ درمیان دا خلا ختم کر دیندا ہے، پیراں نہ پیر ملا لیندا ہے تے کندھے نہ کندھا ملا لیندا ہے، اللہ کمل خاکمین اس بندے دا جنت ایک درجہ بلند کر دیندے نے اور او دا محل اپنی جنت بنا دیندے نے۔ اور آخری بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ بازار دے اندر داخل ہون تو بعد یہ دعا پڑھ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آقا فرماندے نے بندہ یہ دعا بازار چ داخل ہون تو بعد پڑھ لیندا ہے، اللہ اس بندے دے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیندے نے۔
اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیندے نے، اللہ اس بندے دا محل اپنی جنت بنا دیندے نے۔ اللہ کو دعائے اللہ کمل حاکمین ساڈے ساریاں دے محل اپنی جنت بنا دے، اور اسے رمضان دی برکت دے نال اللہ کمل حاکمین سانو ساریاں دے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر کے بغیر حساب تو اللہ جنت دے داخلے عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے فاضل نوجوان محترم جناب ابو بکر جمیل صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، جو بڑے ہی آسان انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے خطیب پاکستان، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے محبوب خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرما ہے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد بھی موجود ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ تعالی، مدرس کلیہ دار القرآن الحدیث، خطیب جامع مسجد جمال مصطفیٰ نلکا کوہالا، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ایسے نوجوان خطیب محترم جناب مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ہم آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ دل تو یہ تھا کہ چند لمحے ان سے بھی گفتگو کرواتے، لیکن بلا تاخیر ہم خطاب کے لیے دعوت دیں گے، کیونکہ ہماری سالانہ کانفرنس میں ہر سال حضرت کی تقریر جو ہے وہ درمیان میں رہ جاتی تھی۔ تو پھر ہم بھائیوں نے یہی سوچا کہ تفصیلی تقریر سننے کے لیے، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ فیملی کے سب سے محبوب خطابہ میں سے خطیب یہ بھی ہیں، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص ہماری برادری کے یہ چمکتے دمکتے ماشاءاللہ پھول اللہ رب العالمین۔ بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے جب سے حضرت کے ساتھ تعلق بھی ہے، اللہ یہ تعلق جنت تک ویسے ہی رکھے۔ اللہ رب العالمین عرش کا سایہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے والد محترم کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔